یہ شان اس لیے عطا کر دی گئی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جو کوالٹیز رب نے عطا کی ہیں وہ یہ، ان میں سے یہ آپ نے منشن کیا کہ ایک یہ کہ ساری کائنات میرے لیے پاک کر دی ہے، یہی بات ہے نا، ساری کائنات میرے لیے پاک کر دی ہے، جہاں میں سجدہ کروں رب قبول فرما لے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد ہے، دریا کے کنارے ہیں تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، میدان میں تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، جنگل میں تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، یہ کس کے صدقے سے؟ ورنہ اسپیسیفائی کر دیا جاتا نا، باقی امتوں کو اسپیسیفائی تھا، اس میں آگے اور بھی بڑی باتیں ہیں، صرف اجمالاً یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوالٹی میرے آقا کے صدقے ہمیں بھی عطا کر دی گئی۔ جب وقت نماز آئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز جس جگہ کرو گے وہی قبول ہو جائے گا۔ یہ کہا کہ مجھے عطا کر دی گئی، اور پھر کہا کہ مال غنیمت مجھ پہ حلال کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت مجھ پہ حلال کر دیا گیا، اور شفاعت کبریٰ مجھے عطا کر دی گئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تو شان اس وقت آقا کی ہوگی نا جب میدان محشر میں میدان سجے گا، انبیاء بھی ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہوگا، لیکن اس کے جلال کے سامنے کسی کی جرت نہ ہوگی، ایک ہی ہستی ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ، اور اس مقام پر بھی امتی امتی کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ یہ شان ہے، پھر کیوں نہ ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں کہ ہر لمحے پہ اس کے جلووں کے سامنے بھی اگر کسی کی بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور پھر فرمایا کہ ہر مقام زمانے پہ کوئی نبی آتے ہیں، آئے، ایک آیا اس کے ساتھ دوسرا بھی آیا، ایک گاؤں میں نبی ہے، دوسرے گاؤں میں نبی ہے، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا کہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی کوالٹی رب نے، حضور اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں، ان سے وفا کا اظہار کریں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں، بائبل میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ if you love me please if you love me، اپنی امت کو کہا کہہ رہے ہیں if you love، یوحنا میں یہ لکھا ہے، یوحنا کو اٹھائیں اگر پتہ چل جائے، اس میں پیج بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، if you love me keep my commandments، سبحان اللہ، if you love me keep my commandments I will pray to the Lord and he will send another counselor، means the messenger، he will be with you forever۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اگر تم لوگ مجھے ماننے والے مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں تمہیں یہ بتانے چلا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والا نبی، آخری نبی، another counselor، اس کا مطلب یہ ہے کہ میسنجر، وہ آنے والا جو تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، ہمیشہ کے لیے، will be with you forever، یہ اس پہ لکھا ہے بائبل میں۔ تو پھر ہم کیوں نہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنے سر فخر سے کیوں نہ بلند کریں کہ ہم اس نبی رحمت کے غلام ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کی آمد سے پہلے انبیاء بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ولی کرتا تو اور بات، بنی اسرائیل کا کرتا تو اور بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کا ولی نہیں کر رہا بلکہ انبیاء کر رہے ہیں۔ اگر یہ شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اور اس شان کے حوالے سے آج کے اس فتنے والے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان کبھی کم نہ ہوگی، بڑھتی رہے گی۔ دیکھیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت، ہمارا تو ایمان ہے نا، لیکن میں ایک حوالہ اس لیے آپ کے ذہنوں میں ڈالنے لگا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، کس نے کہا نا کالا قانون، وہ تو بدبخت تھا نا، لیکن کسی ریلیجن کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، جو کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے، ہندوازم کو تو نکال لیجیے نا، جوڈازم ہے یا کرسچینٹی ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے قانون میں یہ لکھا ہے، بلاسفمی جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی ریلیجن کے حوالے سے کوئی بندہ، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اگر ریلیجن کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی تکذیب کرے گا یا اس کے خلاف گفتگو کرے گا، اس کا مطلب ہے خلاف کر بولنا، اگر وہ بولے گا تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا، یہ قانون ہے ان کا۔ اور 1585 میں اور 1789 میں یہ دو بڑے بڑے ان کے پادری تھے، ایک کا نام فرونوکوف تھا، ہنگری کا تھا، اور دوسرا امریکہ میں تھا، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں کوئی گستاخی کی، اب یہ ویسٹرنائز ہو چکے ہیں نا، لیکن ان کا قانون بھی یہ کہتا ہے، اس نے کی اور اس ایک کو زندہ جلایا گیا، ایک کو زندہ جلا دیا گیا، اور دوسرے کو جو ہے سزائے موت ہوئی۔ تو یہ قانون بلاسفی انہی کا بنا ہوا ہے، جو دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے
اور مذہب کے علم بردار جو لیڈر ہوتا ہے پرافٹ, اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. تو ہمارا ایمان تو ہے نا, ہمارا نبی تو لیڈرز آف دا پرافٹس ہے نا, سید المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, رحمت العالمین ہے, کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت آیا ہے. جب نور والا آقا کہتا ہے کہ جو پیغام لے کے آئے وہ حق کا پیغام ہے, تو جب ان کی شان میں کوئی گفتگو کرے تو پھر وہ اپنی آپ کو دیکھے اور ان کے مقام کو دیکھے, ان کے مقام کو دیکھے کہ جن کے تذکرے ان کی آمد سے پہلے ہو رہے ہیں, ان کی فضیلتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں, ان کی امتی بننے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, اور ان کے لیے انبیاء یہ دعا کرتے ہیں کہ آخری آئے تو ہماری نسل میں آئے, تو پھر اس نبی کی شان کتنی بلند ہے, یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. تو میرے دوستو, آج ہمارے دلوں میں یہ محبتیں, ہمارے دلوں میں یہ عقیدتیں اپنے آقا کے حوالے سے, آقا کی محبتوں کے حوالے سے زندہ ہیں, تو یہ ایک ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آج ہمارے دلوں میں یہ چنگاری کو زندہ کیے ہوئے ہیں. وہ صوفیاء کی جماعت ہے, وہ اہل اللہ کی جماعت ہے, وہ عاشقان رسول کی جماعت ہے. اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو علم ظاہر بھی جانتا ہے اور اس میں باطن بھی جانتا ہے, ظاہری علم سے بھی بہراور ہوتا ہے اور باطنی علم سے بھی بہراور ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ ظاہری علم حضور کا خزانہ ہے, حضور کے صدقے. اس میں بھی دیکھیں سپرمیسی آف دا پرافٹس ہے نا, یہ معجزات امریکہ سے بھی آ جاتا ہے. انہوں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے, میرے نبی نے نور والے ہاتھوں کو اٹھایا, فضا میں 3 بار ایسے لگایا, اس کی جھولی میں ڈالا, اور آج دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ کا کتنا بڑا, یہ حدیث میں راویوں میں سب سے بڑا نام ہے ان کا, کیونکہ میرے آقا کا کرم ہے. اور اس لیے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے حضور کا یہ تو میں بیان کرتا ہوں, لیکن جو باطنی علم سرکار نے مجھے عطا کیا ہے اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو میرے دوستو, آج ہمارے دلوں میں سرکار کی عظمتوں کے حوالے سے, سرکار کی محبتوں کے حوالے سے, جس طرح میں نے کہا وہ جو محبت ہے نا زندہ, یہ صوفیاء کا کمال ہے. یہ اہل نظر جنہیں ہم صوفی بھی کہتے ہیں, شیخ طریقت بھی کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہم پیران عظام بھی کہتے ہیں, یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو آج بھی اور قیامت تک ان کا فیضان اور ان کی محبتیں اور ان کے بیان سے جو عشق مصطفیٰ کا فیضان عام ہوتا ہے, یہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. میرا ایمان ہے اس پہ کہ صوفی کا مشن ہی یہی ہوتا ہے. اور حضرت شیخ نقشبندی صوفی عبید اللہ حراد یہ کتنے عاشق رسول ہیں, میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں. ان کا عاشق یہ کہتا ہے کہ میرا صوفی جو ہے, میرا شیخ طریقت جو ہے, یہ ظاہری نقش کاری نہیں کرنے والا, کہ تم کہتے ہو کہ نقش بندی یہ ظاہر میں نقش کاری کرتا ہے. میرا صوفی, میرا کامل شیخ تو وہ ہے جب نگاہ ڈالتا ہے تو میرے ظاہر میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے, میرے باطن میں بھی انقلاب. اور یہی تو بات ہے نا, نان بھائی کو کیا ہوا تھا, حضرت باقی باللہ کتنا یہ نقش بندیوں کا فیضان برِ صغیر میں جو آیا ہے, حضرت باقی باللہ کی نسبت سے شیخ مجدد الافسانی ان کے سینے میں باقی باللہ کا وہ فیض آیا, تو وہ ان کا نان بھائی جو خادم تھا اس نے یہ دعا کی تھی نا, جب دعائی تو ولی کامل اپنی موج پہ تھا, اپنی موج پہ تھا, تو مرید خصادق نے کہا کہ مجھے جو ہے اپنا جیسا کر دو, اپنے جیسا کر دو. آپ کہتے ہو کہ مقام اولیاء کا, اولیاء کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی کیا مقام, وہ تو سوچو ہی نہیں. میری قرض وہ تو سراپا میری قرض ہے, وہ معجزہ بن کے نہیں بلکہ سراپا معجزہ ہے, جسے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حقیقت ہے. تو دیکھیں جب نگاہ اس بستیوں میں ہوئی تو حضرت باقی باللہ نقش بندیوں کے بڑے شیخ, آج ہم موڑا شریف کا فیضان میں نقش بندی یہ انہی کی نظر عنایت ہے, اور ان کو بہت نقش بند کو یہ فیضان ملا ہے. تو سینٹرل ایشیا سے یہ چلتا ہوا ادھر آیا سب کانٹیننٹ میں. تو جب اس مقام پہ تھے نا, تو جب اس نے کہا نا نان بھائی نے کہ مجھے اپنی طرح کر دو, موج تھی. جب سینے سے لگایا تو پہلے نان بھائی تھا, سینے سے ہٹا تو پھر وہ بھی باقی باللہ بن گیا, اس کا ظاہر بھی بدل گیا, اس کا باطن بھی بدل گیا. تو میرے دوستو, اس لیے ہم صوفیاء کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں. چشتی, قادری, نقشبندی, ویسی, شاذلی, یہ ساری محبتوں والے. آج یہ محفل سجی ہے نا, رضا قاضی صاحب نے سجائی ہے, انہوں نے محبتوں کے ساتھ, اور شیخ عبد القادر جیلانی, پیران پیر, پیر داستان. اور ہمیں یہ فخر ہے موڑا شریف کے خاندان کو کہ ہمارا خون کا تعلق ہے. 3 رشتے ہیں ڈائریکٹ پیران پیر صاحب کے ساتھ ہمارے, میری دادی کا, میری چاچی کا اور میری بھتیجی کا, 3 رشتے ڈائریکٹ جو ہیں. وہ ان کی اولاد سے جو آج تک شاہ صاحب کو معلوم ہے, پچھلے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی میری. تو میرے دوستو, ان کے حوالے سے بھی ہم بیٹھے ہیں.
غوث زمان کے حوالے سے بھی بیٹھے ہیں، جب قادری بھی ہو، نقشبندی بھی فیض ہو، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی نگاہ عنایت ہمارے ساتھ ہوں، یعنی شیر خدا کی محبتیں ہمارے ساتھ ہوں، تو میرا ایمان ہے پھر جب ہاتھ اٹھیں گے تو رب کائنات ضرور قبول فرمائے گا، یہ کرم ضرور ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جن کی کرامتیں آپ سنتے ہوں گے، یہ کرامتیں تو ان کے وہ محتاج نہیں، کوئی ولی کرامت کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی نبی معجزے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب نے تو انہیں چن لیا ہے، انہیں دنیا کی کیا پرواہ۔ ویسے تو نہیں کہا کہ پوری کائنات جو ہے رائی کے دانے کے برابر، ہائے 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 ہائے، جب چنا ہے تو یہ کہا ہے نا، انہوں نے دیکھا ہے ان جنموں کو، ان نظاروں کو دیکھا ہے، تو یہ تو کرامتیں ہیں، لیکن ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی بڑی عظمتوں والے۔ اصل تو وہی مشن ہے کہ جب آپ بغداد میں آتے ہیں اور مدرسہ نظامیہ کے ریلیجس منسٹر بنتے ہیں، آپ سے پہلے حجت الاسلام امام غزالی تھے، اور آپ